وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ صحابی ہیں جو ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اسی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو شخص آنے والے ہیں ان کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا، ایک صحابی آ رہے تھے۔ محفل ختم ہو گئی، دن ختم ہو گیا، دوسرا دن آتا ہے اور پھر مجلس بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر کسی آدمی کو دنیا میں ہی کسی جنتی کو دیکھنے کی خواہش ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو اب جو آدمی آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ تو صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا تو وہی صحابی آ رہے تھے جو کل آئے تھے۔ محفل ختم ہو گئی اور دن ختم ہوا، تیسرا دن تھا، پھر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں ہی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اب جو آنے والے ہیں ان کو دیکھ لے۔ تو پلٹ کر صحابہ کرام نے دیکھا تو وہی صحابی تھے۔ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ بھائی یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہوں گے جن کی وجہ سے پہلے دن بھی جنتی خوشخبری ملی، دوسرے دن بھی جنت خوشخبری، تیسرے دن جنت خوشخبری، تین مرتبہ ان کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ آخر کیا عمل کرتے ہوں گے؟ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق پیدا ہوا کہ بھئی جب ایک آدمی کو تین مرتبہ جنت خوشخبری دی جا رہی تو یقیناً کچھ بڑا کام کرتے ہوں گے، کوئی بڑا عمل کرتے ہوں گے۔ تو اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو یہ پیچھے سے دروازہ کھٹکھٹایا، واپس لوٹ کر کہا کہ بھئی کیوں، کیا بات ہے؟ کہا آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی نے بھی یہ نہیں پوچھا آپ کون ہیں، کیوں مہمان بننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں، کچھ نہیں پوچھا، بلکہ مہمان بننا چاہ رہے ہیں، آ جاؤ ہمارے پاس۔ چنانچہ رات میں کھانا کھا لیا اور جو ہے میزبان جو ہے سو گئے۔ مہمان دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب جو ہے کیا عمل کرتے ہوں گے، اب کچھ عمل کرتے ہوں گے، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر آتا ہے اور میزبان اٹھ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دونوں کے دونوں فجر میں اٹھے، دونوں فجر کو چلے گئے، واپس لوٹ کر آتے ہیں تو مہمان نے میزبان سے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تین دن تک آپ کو جنتی ہونے خوشخبری سناتے ہوئے سنا ہے، بولتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کوئی بڑا عمل کرتے نہیں، آپ کوئی بڑا عمل ہی نہیں کرتے ہیں، بس دیکھا رات بھر بس آپ 2 رکعت نماز پڑھ لی، ختم، اس کے بعد کچھ نہیں آپ نے نہیں کیا۔ تو میزبان نے کہا ہاں آپ نے جو دیکھا بس اتنا ہی عمل کرتا ہوں میں۔ اتنا کہنا تھا، مہمان صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر واپس لوٹ کر جا رہے تھے۔ پھر بلایا ادھر آؤ، واپس لوٹ کر آتے ہیں، کہا دیکھو تم نے مجھے جتنا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے بس اتنا ہی عمل کرتا ہوں میں، لیکن اور ایک چیز میرے پاس ہے، شاید ہو سکتا ہے اسی چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے جنتی ہونے خوشخبری سنائی ہو۔ کہا کیا چیز ہے؟ تو کہا دیکھو
جب صبح ہوتی ہے تو شام ہونے تک میرے دل میں کسی کے بارے میں نہ دشمنی ہوتی ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ کپٹ، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرا دل سب کے بارے میں صاف اور شفاف رہتا ہے۔ پھر شام ہوتی ہے تو شام سے لے کر صبح تک میرا دل پاک اور صاف رہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرے جنتی ہونے خوشخبری سنایا ہوگا۔ غور کریں کہ بھائی صحابہ کرام یعنی کتنے صاف اور شفاف دل والے تھے، اور یہ صحابی کو بھی جنت میں جانے والے عمل کو جاننے کا شوق کیسا ہوا۔ اور ایسے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کر رہے ہیں؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک طرف روزہ کھڑا ہوگا اور ایک طرف قرآن کھڑا ہوگا، یہ دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سفارش کریں گے۔ فیقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے پروردگارا، انی منعتہ الطعام والشہوات فی النہار فشفعنی فی، میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، خواہشوں پر عمل کرنے سے روکا، اس نے مجھے برابر فالو کیا، لہذا تو اس بندے کے حق میں جو روزہ رکھا میری سفارش قبول فرما۔ فیقول القرآن، پھر قرآن بھی کہتا ہے اے ربی انی منعتہ النوم باللیل، میں رات لمبی رات میں جو ہے یہ نماز پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، فشفعنی فیہ، میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو گویا پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں فیشفعان، اللہ تبارک و تعالی ادھر روزے کی سفارش بھی قبول کرے گا، قرآن کی سفارش قبول کرے گا، اور اس بندے کو اللہ معاف کر کے چھوڑے گا۔ تو گویا اس رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، رات میں لمبی نمازوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، عصر کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ظہر میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، فجر میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو گویا انشاءاللہ یہ روزہ بھی ہمارے پاس آئے گا، انشاءاللہ یہ قرآن بھی ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ، اور دونوں کو سفارش کریں تو پھر وہ بندہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہم تمام کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے سفارش کر سکے، قرآن کی ایسی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے سفارش کر سکے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔